ये जो बड़े बड़े अमीरों के बेटे होते हैं, मैंने बहुत देखा है, नशा करते हुए बिगड़ते हुए देखा है। लोग स्टडी से क्यों भाग रहे हैं, अपने सब्जेक्ट्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ सच्चे क्यों नहीं है। ये कभी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश की है? आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, घर में क्यों नहीं पढ़ रहा है? आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है, टिकटॉक का ट्रेंड चल रहा है, यूट्यूब का चल रहा है, फेसबुक का चल रहा है। आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल तो है, आपके बच्चे क्यों नहीं बिगड़ेंगे? आपके बच्चे, आपकी बच्चियां बेचारी पूरा दिन टिकटॉक पे अपना टाइम जाया कर रही हैं, भीख मांगेंगे, ये फकीर बन जाएंगे या तो ये अमीर बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसी मेंटोर में खुशामदीद। दोस्तों, सब लोग अपनी कहानियां बताते हैं, सब लोग अपनी दास्तानें बताते हैं, कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है, मगर जिस पे जो गुजरती है वही बताता है। काश अगर वो रियलिटी और रियल फैक्ट्स आपके सामने रखे जाते, काश ये रखा जाता कि यही रियल जिंदगी होती है। काश ये जो ग्रेजुएशन बच्चे हैं ना, ये अक्सर डिप्रेशन का शिकार क्यों हैं? ये यूनिवर्सिटी से पास आउट होके घर क्यों बैठ जाते हैं? ये उनके माइंड पे बोझ किस तरह का रखा हुआ है? और ये क्यों डरते हैं घर वालों से बात करते हुए? इनकी वजह क्या है? कभी जानी है आप लोगों ने? नहीं जानी आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों का अपने बच्चों के ऊपर एतबार कम होता है, आप लोगों का अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट कम होता है। आप उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो ग्रेड और मार्क्स बड़े लेके आता है। क्या दुनिया इसको मानती है, इस एक्सपेरिमेंट को? नहीं मानती है, क्योंकि आपका बच्चा अगर ग्रेड और मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो लो लेके आता है, यानी कम मार्क्स लेके आता है। क्या कभी उनको बैठ के समझाया कि बेटा ये चीज़ आप लोग इस तरह से करेंगे तो ये बेहतर होगी? क्या कहीं पे माँ बाप की भी परवरिश में थोड़ी कमियां होती हैं? क्या कहीं पे ये सोचा है कभी आप लोगों ने कि हम घर में बैठ के अपने बच्चे को तो समझाते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एक मिसाल देता हूँ कि एक बाप अपने बेटे के सामने सिगरेट पीता है और कुछ दिनों के बाद उनका बेटा सिगरेट पीने लगता है। तो बाप उनके सामने सिगरेट भी पीता है, समझाता भी है कि बेटा सिगरेट जो है वो सेहत के लिए ख़तरनाक है, बेटा सिगरेट जो है लिए वो आपको सेहत को नुकसान पहुंचाएगा, बेटा इससे कैंसर भी होती है, बेटा इससे ये भी होता है, वो भी होता है। तो बेटा देख के परेशान हो जाता है कि मेरा बाप तो सिगरेट पी रहा है, अब मेरा बाप मुझे समझा रहा है कि सिगरेट सेहत के लिए सही नहीं है, मेरा बाप मुझे बता रहा है कि सिगरेट के इतने नुकसान आते। अगर मुझे समझा रहा है तो खुद क्यों नहीं कंट्रोल पा रहा है? अगर मुझे समझा रहा है तो खुद क्यों नहीं कंट्रोल कर रहा है? कभी ये सोचा है जिंदगी में कि आपके बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो गए हो सकता है आप लोगों ने सुनी सुनाई बातों पे अमल कर दिया हो कि आपका बच्चा खराब है, आपके बच्चे में ये बुराइयां हैं, आपके बच्चे में ये बुराइयां हैं। कभी ये सोचा है कि हो सकता है आपके बच्चे को टारगेट किया हो सकता है आपके बच्चे को टारगेट करके आपको बहुत ऐसी झूठी कहानियां सुनाई हो, बातें सुनाई हो, जिससे आप अपने बच्चे के ऊपर, बेटे के ऊपर प्रेशर रखें, और प्रेशर जब बिल्ड हो जाएगा तो ये बच्चा वैसे भी मर जाएगा, या तो खुदकुशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? उसके पास ऑप्शन क्या होता है? आज के दौर में ना तो जॉब्स मिल रही है, गवर्नमेंट की जॉब्स बहुत लेना डिफिकल्ट है। फिर हम मिसालें देते हैं कि फलाने के गरीब बच्चे ने तो ये जॉब ली थी, फलाने के बच्चे को तो इस तरह से जॉब मिली थी, फलाना बच्चा तो ये कमीशन पास करके आए। कभी अपने बेटे से डिस्कस किया है कि बेटा आप भी क्या करना चाहते हो? कभी ये भी सोचा है और पूछा है बच्चे से कि बेटा आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? हम तो छोटे छोटे बच्चों के कत्ल करते हैं उनकी छोटी छोटी उम्र में। कभी ये सोचा है कि कत्ल क्यों करते हैं और कत्ल किस तरह का होता है? ये थोड़ी होता है कि किसी को पिस्टल से या गोली से मार दो ये कत्ल होता है। ये कत्ल नहीं होता है। कत्ल ये भी होता है कि आप लोग उनकी ज़हनी कत्ल कर रहे हैं, आप उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करके उनका कत्ल कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की बातें ना मानते हैं, ये भी तो कत्ल होता है। आप अपने छोटे बच्चे से बिठा के पूछते हैं कि बेटा आपको क्या बनना है? आप अपने बच्चे को बोलते हैं बेटा आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या तो मेरे ख्याल से ये दो शोबे होते हैं जो आप जिनके ऊपर फोर्स करते हैं अपने बच्चों को, बेटा आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। कभी ये समझा है अपने बेटों के कि क्या बेटा साइंटिस्ट बनना है? क्या आपके दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है? क्या पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में जाना है? कभी आपने ये उसको बताया कि फार्मेसी डिपार्टमेंट में जाना है?
کبھی یہ بتایا کہ باٹنی، زولوجی، بایولوجی، میرین بایولوجی، انسٹیٹیوٹ آف میرین سائنس، بایو کیمسٹری، کیمسٹری، فزیولوجی، فزیوتھراپی، ان ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے؟ کیا بیٹا آپ کو اچھا بیٹسمین بننا ہے؟ کیا بیٹا آپ کو اچھا بالر بننا ہے؟ کیا آپ کو بیٹا فٹ بالر بننا ہے؟ کیا بننا ہے آپ کو؟ کبھی پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا ہے. آج کل اسٹریس کا شکار کیوں ہے یہ یوتھ کے پرابلم کیا ہے؟ کبھی جاننے کی کوشش کی آپ لوگوں نے کہ یوتھ کے کیا پرابلم ہے؟ نہیں جان سکیں گے آپ. میں اکثر ان پیرنٹس سے گزارش کرتا رہتا ہوں. میری تو بہت ہی ایک عجیب اپنی کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا آنے والے ٹاپکس میں. مگر یہ ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا، کیا پاکستان کے ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے؟ کیا پاکستان کے ہر بچے اسی طرح سے سروائیول کرتے ہیں یونیورسٹیز تک، یونیورسٹیز کے بعد ڈگریز کی پریشر میں آتے ہیں؟ اور بچے خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ کبھی یہ جانا ہے کہ اس کا فگر ہائی کیوں جا رہا ہے؟ ابھی بچوں کے پاس سہولتیں کون سی ہیں آپ لوگوں کی طرف سے؟ سپورٹ کیا ہے؟ اگر بچہ یونیورسٹی میں جا رہا ہے تو اب کبھی پوچھا ہے کہ بیٹا آپ کے سیمسٹر میں کتنے نمبر آئے؟ اپنی مرضی سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی پوچھا ہے کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو کے آئے، گورنمنٹ کی جاب نہیں مل رہی ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، بٹ ہم آپ کو بزنس کر کے دیتے ہیں، ہم آپ سے کسی اور طرح کی مدد کریں جس میں آپ کا شوق ہو. کبھی یہ سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں سوچا ہے. جب آپ لوگ نہیں سوچتے، جب آپ لوگ ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے تو سر کون کرے گا؟ تو یوتھ کے کرائسس تو پیدا ہوں گے، وہ بھٹک جائیں گے، وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ آ جاتے ہیں جو بہت معاشرے کے برے لوگ ہوتے ہیں، جو خود تو برے ہوتے ہیں مگر انہیں کو بھی برے کاموں پہ اتار دیتے ہیں. کبھی یہ سوچا ہے آپ لوگوں نے بیٹھ کے کہ کیا ہم اپنے بچے کی صحیح طرح پرورش نہیں کر رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غلط بندے کے ہاتھ لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بہت ہی آگے نکل جائے جہاں پہ آپ کی سوچ ہی نہ ہو. کبھی نہیں سوچا ہے بیٹھ کے؟ یہ جو بڑے بڑے امیروں کے بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے بہت دیکھا ہے، نشہ کرتے ہوئے بگڑتے ہوئے دیکھا ہے. لوگ اسٹڈی سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اپنے سبجیکٹس کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹس اپنی پڑھائی کے ساتھ سچے کیوں نہیں ہیں؟ یہ کبھی پرابلمس جاننے کی کوشش کی ہے؟ آپ کا بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ گھر میں کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ آج کل تو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، ٹک ٹاک کا ٹرینڈ چل رہا ہے، یوٹیوب کا چل رہا ہے، فیس بک کا چل رہا ہے، پتنی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا ٹرینڈ چل رہے ہیں. آپ کے بچے کے ہاتھ میں موبائل تو ہے، کسی کے پاس آئی فون ہے، کسی کے پاس اینڈرائیڈ ہے، کسی کے پاس کون سی موبائل ہے. کبھی سوچا ہے کہ موبائل کا استعمال کیسے کر رہے ہیں ہمارے بیٹے؟ کبھی پوچھا ہے ان سے کہ بیٹا آپ موبائل اپنی دے دیں، میں چیک تو کروں اس میں کیا کیا آپ دیکھتے ہیں، کیا کیا چلاتے ہیں؟ آپ کے بچے کیوں نہیں بگڑیں گے؟ آپ کے بچے، آپ کی بچیاں بیچاری پورا دن ٹک ٹاک پہ اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہیں. میں نے خود آج ایکسپیرینس کر کے دیکھا کہ لوگ مجھے بولتے تھے کہ سر آپ ٹک ٹاک پہ کیوں نہیں ہیں؟ سر آپ ٹک ٹاک پہ آئی ڈی کیوں نہیں بنا رہے؟ سر آپ وجہ کیا ہے ٹک ٹاک پہ آئی ڈی نہیں بنانے کی؟ سر آپ ریلز کیوں نہیں بناتے؟ سر آپ انسٹاگرام پہ کیوں نہیں ہوتے؟ سر آپ کو ہم بہت ڈھونڈے، آپ کی آئی ڈی نہیں مل رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ نہیں سوچا ہے. جب یہ نہیں سوچیں گے آپ لوگ تو کیسے توکل کر رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے اچھے بنے، بڑے بنے، افسر بنے، بزنس مین بنے، کاروباری بنے، یہ کریں وہ کریں؟ تو کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہمارے معاشرے سے بک چھینی گئی، کتاب چھینی گئی، اتنے تک کہ سلیبس کی بک چھینی گئی. ان کو بتایا گیا، یہ ٹیچرز ہمارے معاشرے میں جن کو کوئی جاب نہیں ملتی ہے ان کو یہی جاب ملتی ہے کہ وہ جا کے ٹیچنگ کریں، رات کو خواب دیکھتے ہیں، صبح ٹیچنگ کے لیے آ جاتے ہیں. میں اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گا کہ میں نے ٹیچنگ کی 5 to 4 years میں نے ٹیچنگ ایکسپیرینس کیا، تو میرا جو ایکسپیرینس رہا وہ کیسا رہا. اور میں نے انٹرویوز کنڈکٹ کی، ایز اے ایڈ مین پہ میں بیٹھا اور ایز اے انٹرویور میں نے کام کیا، ورک کیا. تو میں نے جب انٹرویو کنڈکٹ کیے تو کیا ایشوز تھے؟ جب کسی کو بھی انڈسٹری سے، فیکٹری سے، انجینئر کو یا بولیں کہ ڈاکٹر کو یا کسی اور میڈیکل کی فیلڈ کے ریلیٹیو، سائنس کی فیلڈ کے ریلیٹیو جب بچوں کو جابس نہیں ملتی ہیں، پھر لاسٹ میں آ جاتے ہیں ٹیچنگ کی جاب کرنے کے لیے.
کیا اتنی سستی ہو گئی ہے پاکستان میں ٹیچنگ؟ بالکل بھی نہیں. آپ اپنے بچے کو اسی اسکول میں، اسی کالج میں، اسی یونیورسٹی میں، بنیاد جو بچے کا ہوتا ہے وہ اسکول اور کالج ہوتا ہے. اگر وہ مضبوط ہو گیا، آپ کا بچہ پڑھ لکھ کے آگے نکلا، یونیورسٹی اچیو کر کے وہ بڑا بن سکتا ہے. سب سے پہلے ان کا مائنڈ چیک کرنا چاہیے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے، ان کی خواہش کیا ہے. آپ اپنی خواہش ان کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے، تم پوری کرو. سر آپ کی عمر تو جانے کی ہو گئی، 65-50 ایئرس کے آپ ہو گئے ہیں. باقی تو ان بچوں کو فیس کرنا ہے. بڑے ہو کے یہ کمائیں گے، یہ بھیک مانگیں گے، یہ فقیر بن جائیں گے، یا تو یہ امیر بن جائیں گے. کوئی ایک فیلڈ تو ان کے اندر آ جائے گی. یا تو بنا بنایا ہوا پیسہ، بہت سارے امیر میں نے بچے دیکھے ہیں جو بنے بنائے پیسے پہ آئے ہیں اور ان کو تباہ برباد ہوتے ہوئے میں نے دیکھا، جو روڈ پہ گھومتے ہیں. کبھی یہ سوچا ہے آپ لوگوں نے کہ کیوں ہے؟ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ قائم نہیں کیا ہے جو ان بچوں کو موٹیویٹ کرے. تو جی ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہے جو بچوں کے اوپر ورک کرے، جو بچوں کی سائیکولوجی کے اوپر ورک کرے، جو بچوں کے مائنڈ فریش کرے، جو بچوں کے برین واش کرے، جو بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دے دے. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کے ایسے ادارے میں ایڈمیشن ہو، اور یہ جو یوتھ ہے جو گھروں پہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی اور بہنیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں، ہمارے پاس آ جائیں، ہم سے ملے. فری میں ہم ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، برین واش سے ملنے کے بعد وہ چینج نہ ہو جائیں تو ہم گارنٹی دے رہے ہیں، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بہن بھائی آگے بڑھیں. ایسا نہ ہو کہ کل کوئی خودکشی کر لے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی باتیں سن کے لوگ پریشان ہو کے تنگ آ کے خودکشی کر لیں. تو خدا کے لیے ان بچوں کو اپنے ان پلیٹ فارم سے دور کریں. اپنا پریشر بلڈ نہ کریں بچوں کے اوپر جو آپ کی بات سمجھ نہ پائے اور کسی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں لگ جائیں جو آپ کے بھی دشمن ہو اور آپ کے بچوں کے بھی دشمن ہو. اگر آپ کا بچہ پورا دن ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے تو کبھی اس کو منع کریں کہ بیٹا نہ کریں. آپ کا بچہ اگر پب جی کھیل رہا ہے تو اس سے منع کریں اس کو کہ بیٹا یہ بہت نقصان کار ہے. پہلے زمانے میں نشہ ہوتا تھا، نشاور چیزیں ہوتی تھی جو ہمیں دی جاتی تھی کہ آپ یہ آئس کا نشہ کریں، آپ یہ چرس پی لیں، آپ یہ کر لیں، وہ کر لیں. اب یہ نشے سے زیادہ خطرناک چیز ہے جو آپ کے بچوں کو سکھائی جا رہی ہے، یہ ٹک ٹاک اور یہ پب جی کی صورت میں، کہ پورا دن آپ کا بچہ لگا رہے. جب رات میں نیند میں سوتا ہے تو ٹک ٹاک کی سوچتا ہے کہ میں نے ایسے ویڈیو بنائے، اتنی لائکس ملے، اتنی کمنٹس ملے. اور یہ جو ہمارے پب جی والے دوست ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ہماری بہنیں ہوتی ہیں، وہ پورا وہ ڈز لگے ہوتے ہیں نیند میں کہ اس کو مارو، اس کو مارو، اس کو مارو. تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اور حقائق کے اوپر بات کریں گے. تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.